رباه عفوك إني للنور مدت يداي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور جب انسان اپنے شعور کو سنبھالتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک اس کا سانس چلتا ہے اسے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس دوران اگر پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں یا غم و الم سے دوچار ہوتا ہے تب بھی اس نے اللہ وحدہ لا شریک سے عبادت کے ذریعے سے مدد طلب کرنی ہے. جیسا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اگرچہ یہ مشکل امر ہے لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے مسائل کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں وہ اللہ کی عبادت سے انحراف نہیں کرتے، اعراض نہیں کرتے، منہ نہیں موڑتے. آپ کے سامنے فکر نماز چند منٹوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، ہمارے رہنما ہیں، انہوں نے اپنی بیماری کے ایام میں جو ہمیں فکر دی وہ نماز کی فکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہوئے اور اس بیماری میں آپ پر مدہوشی طاری ہو جاتی اور جب آپ ہوش میں آتے تب سب سے پہلے جس بات کا سوال کرتے وہ یہی اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اور آپ کی جو آخری وصیت ہے وہ بھی یہی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کے بارے میں غفلت کا شکار مت ہونا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا کہ آپ پر خنجروں کے وار کیے گئے اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ شہادت کے منصب پر فائز ہوئے. جب آپ کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کیا گیا تو آپ نے فوراً فرمایا نعم ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. امام مالک رحمہ اللہ نے اس روایت کو موطا میں نقل کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے کہ آپ بیدار ہوئے، فوراً فرمایا بالکل جی ہاں
کیونکہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حافظ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ الطبقات میں اپنے استاذ امام ذہبی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہوئے، جان کنی کے عالم میں تھے، اسی دوران ان کے والد ماجد ان کے پاس آتے ہیں اور آپ کی خیریت دریافت کرتے ہیں، تو امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی سانسوں کو پورا کر رہا ہوں، یعنی میری آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ ساتھ ہی اپنے والد ماجد سے پوچھتے ہیں کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا کیا آپ نے نماز عصر ادا نہیں کر لی؟ کہا جی بالکل نماز عصر ادا کر چکا ہوں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز مغرب کا وقت داخل ہو گیا؟ یہ ہمارے اسلاف کی فکر تھی نماز کے بارے میں۔ آج پریشان کن صورتحال سے ہم دوچار ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سب سے زیادہ غفلت ہے، سب سے زیادہ کوتاہی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے فرض کردہ جو فریضہ نماز ہے اس بارے میں ہے۔ ہمارے شیخ محترم محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، وہ بھی جب شدید بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، ان کو بھی جو ہی ہوش آتی وہ نماز کے بارے میں پوچھتے، اور بات کرنے کی سکت نہیں تھی، حتیٰ کہ بعض اوقات آنے والے مہمان کو پہچان بھی نہیں پاتے تھے، لیکن نماز کے وقت میں نماز پڑھتے اور بالکل صحیح نماز ادا کرتے، پوری رکعات ادا کرتے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پریشان کن حالات میں بھی اپنے اللہ وحدہ لا شریک کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔